السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب میں ایک خاص رات ہے 27ویں رجب، جس کو ہم شب معراج بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ اس کو عظیم رات کیوں بنائی گئی؟ اس رات کو ایسا کیا ہوا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا تھا۔ تو آج اسی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور سوچے کہ جگاؤں کیسے۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ نبی پاک کو میری بارگاہ میں بلایا جائے، پر اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے جس کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز قضا کر دی تھی۔ صدیق اکبر نے نہ جگانے پر سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا تھا، پر آرام کو خراب نہ کیا۔ اور مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، پر آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اب جبریل امین کو نبی پاک کو جگانا ہے، اور بلاوا رب کی طرف سے ہے، اور بہت ہی آرام سے جگایا گیا اور فرمایا کہ رب نے بلایا ہے۔ یار، کوئی عام بندہ نہیں بلا رہا، رب بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب بھی کیا محبوب تھے جسے رب بلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہ راستے جو کبھی کسی کے لیے نہ کھلے تھے، وہ آسمانی راستے جو کبھی کسی کے لیے نہ کھلے تھے، وہ نبی پاک کے لیے کھول دیے گئے۔ نور کی برسات کی گئی، حکمت داخل کی گئی، نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے تو سنو، 1400 سال پہلے نبی پاک کی 4 ہارٹ سرجریاں کی گئی، پر یہ کیسی سرجری تھی کہ نہ کوئی تکلیف ہے، اور آقا خود دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل کو باہر نکالا گیا ہے، اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اب نبی پاک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ بیت المقدس کا سفر براق پہ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ایسی سواری تھی جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ گزرے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی آسمان سے گزر رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچتے ہیں جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ نماز ادا کی گئی۔ وہ نماز ایسی تھی کہ آخرت تک ویسی نماز ادا نہیں ہو سکتی، جہاں لاکھوں فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ امامت دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرماتے ہیں آقا آج آپ امامت فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اس نماز کی وجہ کیا تھی؟ نماز کی وجہ آخر یہی تھی کہ پتہ چل جائے کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے، اور ہم سب اور نبیوں کے امام کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے اور آسمان کے سفر کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی براق ہے، وہی دولہا ہے، اور وہی باراتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سفر بہت فاسٹ تھا۔ پہلے آسمان سے لے کے اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ آقا کے حضرت ام ہانی کے گھر سے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا آقا میری لمٹ ختم ہو گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے تھوڑا بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے اب آپ جائیے۔ اب وہ مقام ہے کہ جس کے آگے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ وہ سفر اور راز کی باتیں ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، کتنا دیدار کیا، اللہ پاک نے انہیں کیا دیا، کیا لیا، یہ سب کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے جو کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور نبی پاک نے آ کر بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا کہ قرآن و حدیث سے ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ میرے محبوب، مانگ لے جو تجھے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک کے پاس تو بہت اچھا موقع، تو نبی پاک نے کیا مانگا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے مانگا، نہ اپنے اولادوں کے لیے مانگا، نہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے مانگا، انہوں نے مانگا تو اپنی امتیوں کے لیے مانگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جا محبوب، میں تیری آدھی امت کو بلا حساب کے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ پاک، مجھے سفارش کا حق دیا جائے، میں اپنی امتیوں کے لیے خود سفارش کروں گا۔
اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن وہ حق ادا کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنی امتیوں کی خود سفارش کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سفر سے واپس آنے کا وقت ہے۔ ہمارے علماء بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ سفر پہ جانا عظیم نہیں تھا، سفر سے آنا عظیم ہے۔ ہم تو تھوڑا سا عیاشیوں میں چلے جائیں، تھوڑی سی اچھی جگہ چلے جائیں جہاں پہ ہر چیز کی سہولت ہو، تو ہم واپس آنا گوارا نہیں کرتے کہ وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہیں رہتے ہیں۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں اپنی امتیوں کے لیے، اور آتے آتے تحفہ کیا لا رہے ہیں؟ نماز۔ اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی، نبی پاک نے سفارش کر کے اسے 5 کروا دی۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری امتی 5 نہیں پڑھ سکتے تو 50 کیسے پڑھیں گے۔ اب سفر کے واپسی کا وقت ہے۔ وہ سفر اتنا جلدی تھا، اتنا فاسٹ تھا کہ جو ہانی کے گھر پہ وہ سوتے ہوئے بستر چھوڑ کے آئے تھے، وہ بستر اب تک گرم تھا۔ وہ وضو جو کر کے آئے تھے، وہ وضو کا پانی اب تک بہہ رہا تھا، اور وہ آقا ہزاروں سالوں کا سفر کر کے آ رہے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کر دی، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، ہفتوں کا سفر دنوں میں ہو رہا ہے، تو اس کے مشاہدات تو 1400 سال پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ ارے لوگوں، وہ آقا کا سفر کم وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وقت ہی روک دیا گیا تھا کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی، تو اس دنیا کا وقت تب کیسے چل سکتا تھا کہ جب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ جب وہ آسمان کے سفر پہ تو دنیا کا وقت روک دیا گیا تھا، جب وہ واپس دنیا میں آئے اپنے سفر سے تو وقت دوبارہ رواں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ رات بہت عظیم ہے، شب معراج کی رات 27ویں رجب۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس رات کو ہمارے لیے تحفہ لائے تھے نماز کا، وہ ہمیں قائم کرنے کی، 5 ٹائم کا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔